کہ میں تو بیسیکل جو ہے گجرا والے کا ہوں. کہتے تھے یہ بار ناچ گانے کا کام کرتا ہے. کسی کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے، خوبیاں دیکھنی چاہیے. میری تو خواجہ سراؤں کے آگے یہی صلاح ہے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگو. میں ہوں آپ کا میزبان عمران ظفر. ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے محمد منیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انسان دیکھ رہی ہیں، جتنے مسلمان دیکھ رہی ہیں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اتنا عظیم کلمہ عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا لفظی معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کسی کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے، خوبیاں دیکھنی چاہیے. خامیاں دیکھنے والا انسان میرے بھائی کے سارے میں ہے. دیکھو، ہمارے تو رشتہ دار گار بار والے جتنے بھی لوگ تھے یہی تانے دیتے تھے شادیوں پہ، کبھی رونق لگا لی تو ایسے اسٹیپ مجھے ایسی جو ہے حقاوت سے دیکھنا شروع ہو گئے. لیکن اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ پاک نے یہ دنیا میں یہ بری محفلوں میں اٹھایا اور خانے کعبے کی چوکھٹ میں کھڑا کیا. یہ اللہ پاک کا کمال ہے، کسی کا کمال نہیں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، خوشی غمی اللہ کے ہاتھ میں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جن لوگوں نے مجھے عمرہ کروایا، میں آج ان کے گھر میں کام کرتا ہوں اور میں یہ چشمے بھی جو ہے بیچتا ہوں، کیونکہ سیلری کم ہوتی ہے تو گھر کا انتظام جو ہے نہیں چل سکتا. اور میں مزید کو ٹائم نکال کے کھانا وغیرہ بنا کے اور میں سیکٹروں میں کام کرنے کے لیے کبھی چشمے اور سوکس وغیرہ بیچتا ہوں. آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم میں دو کام کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کی نیچر ہے؟ بے شک یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے نبیوں کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. طائف شہر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو خون سے لت پت ہو گیا. آج صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو ہم کس میں سے ہیں؟ آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کیونکہ میں تو بیسیکل جو ہے گجرا والے کا ہوں اور میں شروع سے محنت مزدوری کرتا تھا. اور یہ خواجہ سراؤں میں بیٹھنا اٹھنا، اس سے میں بدنام زیادہ ہو چکا تھا. رشتہ دار بھی اور گھر والے بھی کوئی ایسے کہتے تھے یہ بار ناچ گانے کا کام کرتا ہے لیکن میں انسانیت کے ناطے پہ وہ میرا اللہ جانتا ہے. میں جب بھی اکیلا ہوتا تھا تو میں اللہ سے یہی کہتا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے دنیا ہے. میرے رشتہ دار ہی مجھے کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں راول پنڈی میں جاتا ہے تو ناچتا ہے. جمنی صاحب، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تبلیغ میں آئے ہیں؟ بے شک اس ٹائم ہم 7-8 ہزار پورے پاکستان میں خواجہ سرا ہیں جو دعوت تبلیغ میں کام کر رہی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا کمال ہے. جھوٹنے بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. میں میرڈ بھی ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے یہ جو میرا علاج بھی ہوا، اس کے بعد میرے ماں باپ نے میری شادی بھی کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا گھر بھی دکھایا. حق حلال رزق اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی تھی. کہ آپ کی اولاد بھی ہے کہ؟ ہاں بے شک، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایسے لوگ تھے جو عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے تھے اور صحابہ کے پاس آتے تھے، دوسروں کے نیچر بتاتے تھے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا مدینے کے سرکاری اونٹ ہیں، ان کے چراوا بنا دیا جائے اور پورا ان کو پروٹوکول دیا جائے. آپ اپنے بچے تمہارے بھوکے رہ جائیں لیکن ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے. آپ بے شک کپڑے پہنے نہ پہنے، ان کو پہنایا جائے. آپ خواجہ صاحب کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں تو یہی کہتا ہوں میرے جتنے بھی بھائی ہیں، دیکھو شیطان کی 70,000 سے زیادہ چال ہے. اگر جب ہم رشتہ دار کہتے تھے ناشتہ ہے، چلو فرض کرو میں ناشتے ہی تھا. جب ہم ناشتے تھے، جب ہم شیطان کی پیروی کرتے تھے، جب ہم لوگوں کے آگے رسوا تھے، حقیر تھے، برے تھے،
تو تب ہمیں اللہ دیتا تھا. اللہ تو کرسچن کو بھی دے رہا ہے, عیسائی کو بھی دے رہا ہے, وہ اس کے بعد سکھ کو بھی دے رہا ہے, یہودی کو کافر کو بھی دے رہا ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی, اللہ کل کائنات کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے. پتھر میں کیڑے کو بھی کھلانے والی اللہ کی ذات ہے. جی شکریہ منیر صاحب, آپ نے اپنے بارے میں, اپنے ماضی کے بارے میں بتایا, اپنے حال کے بارے میں بتایا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محمد منیر جنہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا کہ پہلے وہ کس کمیونٹی میں رہ رہے تھے, وہ ان کا پروفیشن کیا تھا, اور اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو اب جب ان نے یہ داڑھی رکھ لی ہے, اس کے بعد اس کے والدین نے ان کی شادی کر دی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ اینکیں بیچ رہے ہیں, اس کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ وہ عمرہ بھی کر چکے ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے, بے شک وہ کیسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہو, اس کی کیسی ہی سچویشن ہو, تو وہ انسان کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عمران ظفر کو. بہت شکریہ.